بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العلي العظيم. تو میرے بھائی دوست بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی کے گزارنے کے لیے ایک وقت دیا ہے، ایک موقع دیا ہے. زندگی گزارنے میں ہم لوگ آزاد نہیں ہیں. ہم جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے. ہم جیسے چاہے زندگی نہیں گزار سکتے. آج امت عمومی جو حالات پر آئی ہے نا، اس عمومی حالات کی سب سے بڑی وجہ امت نے اللہ کو چھوڑ دیا. امت نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا. جو بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم لوگ اللہ کے گھر میں ہیں، انہی کو چھوڑ کر ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. دین جو ہے وہ اتباع کا نام ہے. دین پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے احکام پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. زندگی میں اللہ کے احکام نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، چاہے آدمی کتنا بھی مال خرچ کر لے، چاہے آدمی کتنی بھی صلاحیت استعمال کر لے، چاہے آدمی کتنے بھی صدقات کر لے، دین زندگی میں نہیں ہے تو سارا بیکار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اتباع پر ڈالا ہے. اتباع پر ڈالا، اللہ کے احکام کے اوپر ڈالا. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ رہبری کر دی کہ جو اس دین پر چل کر آئے گا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. مجھے 2-4 باتیں کچھ کرنی ہیں، جیسے ابھی 15ویں شعبان کی بھی رات آئے گی، لیکن اس سے پہلے جو ہے اس شعبان کی رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر کے جذبے کیا ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے. ہمارے آباء و اجداد جس دین کو ہماری زندگی میں چھوڑ کر گئے تھے، اسی دین کے اوپر ہے، یا پھر ہم نے اپنے علماء سے، اپنے مفتیوں سے پوچھ کر اس رات کی فضیلت کے متعلق کیا چیزیں ہمیں کرنی ہے، کیا نہیں کرنی. لیکن اس سے پہلے
دین ہماری زندگی کے اندر کتنا ضروری ہے، دین کے احکام کتنے ضروری ہے کہ اگر آدمی دین پر نہیں ہے اور اس کی زندگی کے اندر واقعتاً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے تو یہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، چاہے اس کے پاس میں ترقی کے کتنے بھی اسباب موجود کیوں نہ ہو، ترقی کے کتنے بھی اسباب اس کے پاس میں کیوں موجود نہ ہو، لیکن وہ آخرت والوں کی نگاہ میں ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام۔ اس لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ کس کی رسی کو ہے؟ کس کی؟ اللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں بٹو مت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت بنا کر گئے تھے، اور ایک امت ایک کے تابع ہو کر چلتی تھی۔ بٹنے کے لیے یہ امت نہیں بنی تھی، تقسیم ہونے کے لیے یہ امت نہیں بنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے آپ نے امت کو ایک ایسے معیار پر اور ایسی اجتماعیت کے اوپر رکھ دیا کہ سارے ہی لوگ دین کے ایک ہی مذہب پر تھے، اور دین کے معاملے میں کسی کو ذرا برابر بھی شک نہیں تھا، اور لوگ 100% دین کے اوپر تھے، لوگ 100% اپنی نمازوں پر تھے، لوگ 100% اللہ کے ساتھ ان کے دلی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ میں جڑے ہوئے تھے، لوگ 100% اپنی تجارتوں میں تجارت کے دین کے ساتھ میں تھے، مالدار 100% دینداری کے اعتبار سے اپنی مالداری میں تھا، غریب اپنی غربت کے اندر 100% دین پر تھا، ملازم اپنی ملازمت میں 100% دین پر تھا۔ اللہ کے نبی جب امت کو اس حال میں چھوڑ کے گئے تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ لوگوں کی سوچ بدلی، نظریات بدلے، عبادتوں کے طریقے بدلے، تو پھر کیا ہوا کہ جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے وہ عبادت کا طریقہ اختیار کر لیا، جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے وہ تجارت کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اللہ کے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میرا اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو محبوب بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تم کو محبوب بنا دے گا۔ آج امت بٹی ہوئی ہے، اور بٹی ہوئی ہونے کے باوجود جو ہے امت کا اجتماع مشکل ہو گیا، تو دوسروں کی نظر ہماری قوم کے اوپر بگڑنے لگ گئی۔ یہ بٹے ہوئے ہیں، ان کو جمع کرنا جو ہے مشکل ہے، اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفریقہ بازی مت کرو، بٹو مت آپس میں۔ اس لیے جو دین کے طریقے بتائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 15ویں شعبان کی رات آ رہی ہے، وہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا طریقہ کیا تھا، اللہ والوں کا طریقہ کیا تھا، یہ ہمارے لیے رہبری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے رہبری ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر
ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق اس رات کے اندر کوئی دوسری چیز کر دی جو سنت اور شریعت سے ثابت نہیں ہے، تو ہمارا جاگنا بھی بیکار ہے، چاہے کتنی بھی عبادت کر لو، چاہے کتنی بھی تسبیحات کے دانے گھما لو۔ اس لیے دین سراسر اتباع کا نام ہے، اور ایسی اتباع جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پوری کی پوری اتباع کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ فضیلت والی رات ہے 15ویں شعبان، اور اس میں اس رات کے جاگنے کی اور اس رات کی عبادت کی فضیلت 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے ثابت ہے۔ چاہے جائے کہ سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے، لیکن صحابہ کا معمول، تابعین اور تبع تابعین کا معمول اس رات میں جاگنا اور اس رات میں جاگ کر عبادت کے اعتبار سے اپنے آپ کو مزین کرنا، یہ ثابت ہے۔ اس رات میں جاگ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس رات میں جاگنا ہے تو جاگ کر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہماری جب شروعات ہوتی ہے مغرب کی نماز کی، ہے نا، عامتاً جو ہے عصر کی نماز کے بعد مغرب کا جب وقت آتا ہے تو دین بدل جاتا ہے اور آدمی جو ہے وہاں سے شروعات کرتا ہے۔ تو پہلے شروعات کیا کرتا ہے کہ اس رات میں کوئی خصوصی نماز، کوئی خصوصی تسبیحات، کوئی خصوصی عبادت کی کوئی فضیلت، یہ تو نہ تو صحابہ سے ملتی ہے، نہ تابعین تبع تابعین سے ملتی ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کے اعتبار سے کوئی مخصوص طریقہ کہا ہو۔ اس رات میں صرف اتنی بات کہی ہے کہ عبادت کرو۔ کیسی عبادت؟ جو آپ کی سمجھ میں آوے وہ۔ تسبیحات کرنی، کون سی تسبیح؟ جو آپ کو سمجھ میں آوے وہ۔ لیکن وہ علماء سے پوچھ کر کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، جو پڑھنا ہو پڑھو۔ نفلی عبادتوں کا حکم ہے، کوئی مخصوص عبادت کا حکم نہیں ہے، مخصوص کوئی نہیں۔ دعائیں مانگو، دعاؤں میں اپنا وقت لگاوے، نوافلوں میں اپنا وقت لگاوے، تسبیحات پڑھنے میں اپنا وقت لگاوے۔ عامتاً امت کے اندر ایک رواج یہ ہو گیا ہے کہ اس رات میں کچھ لوگ جو ہیں نوجوان، یہ اس رات کو باہر نکلتے ہیں اور مستی، شور، جاگنے کی رات ہے۔ شاید آپ لوگوں کے یہاں ہوتا ہو کہ نہیں ہوتا ہو، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت زور و شور سے ہوتا ہے، اور نوجوان جو ہے اپنی بائکوں کو لے کر اور سائیکلوں کو لے کر اور نہ جانے شور مچاتے 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 غیروں کے علاقوں سے بھی گزر رہے اور مسلمانوں کے علاقوں سے بھی گزر رہے، شور بھی کر رہے، لوگوں کی نیند بھی خراب کر رہے، لوگوں کی عبادتوں میں دخل بھی ہو رہا ہے۔ یہ رواج ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات عبادت کے لیے ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، شور مچانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اس عمل کو اسی درجے میں کرنا ہے نا۔ جیسے عامتاً اس رات کے اندر لوگ جو ہیں ایک معمول بناتے ہیں قبرستان جانے کا، کہ عبادت کرنے کے بعد لوگ عامتاً قبرستان جانے کا ایک معمول بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل قبرستان جانے کا، جنت البقیع میں جانے کا، اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ثابت ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ اگر سنت کی اتباع میں اگر آدمی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گیا کہ میرے نبی جو ہے جنت البقیع 15ویں شعبان کی رات کو گئے تھے، اس کی سنت پر عمل ہو گیا۔
اس لیے بتایا نا کہ نبی سے جو طریقہ، جو کام جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں ہمیں کرنا ہے، اس سے نہ آگے بڑھیں گے نہ اس سے پیچھے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 15ویں شعبان کی رات کو صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے۔ ہم گئے، جا کر جو ہے جو ہمیں پڑھنا ہے، بخشنا ہے، بخش کے آ گئے۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ، یا اگر زندگی میں ایک مرتبہ یا بار بار اس کو معمول بنا کر جانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ 2-3 سال گئے، 1 سال چھوڑ دیا، یا 2-3 سال میں جو ہے ایک مرتبہ چلے گئے کہ اللہ کے نبی جایا کرتے تھے، ہم چلے گئے۔ تو جو عمل کو جس درجے میں رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس عمل کو اسی درجے میں رکھا جائے گا، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ 15ویں شعبان کی رات یہ عبادت کی رات ہے، اللہ سے مانگیں گے اس میں کیا مانگیں گے کہ اپنی آخرت کے بارے میں مانگیں گے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں مانگیں گے، دنیاوی مسائل کے اعتبار سے مانگیں گے کہ دنیاوی مسائل ہمارے اللہ حل کر دے، اپنی خود کی ذات کے لیے مانگیں گے، آنے والی نسلوں کے لیے مانگیں گے، امت کے اوپر جو عمومی حالات چل رہے ہیں ان عمومی حالات کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگیں گے۔ فضیلت والی رات ہے کہ جو مانگیں گے اللہ سے وہ ملے گا۔ اس رات کے اندر جو ہے کوئی نئے طریقے اختیار نہ کیے جاوے، اس رات میں جو ہے اپنے آپ کو عبادت میں زیادہ سے زیادہ مشغول رکھا جاوے، کہ جتنا اپنے آپ کو اس رات میں عبادت میں مشغول رکھے گا، اللہ سے لو لگائے گا، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے گا، تو اتنا ہی جو ہے اس کی زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں پڑھتے، 6 رکعتیں، اور کچھ صورتیں مخصوص کرتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں۔ مغرب کے بعد صرف اوابین کی نماز ہے۔ کون سی نماز؟ اوابین۔ اس کے علاوہ کوئی مخصوص نماز، اس کے علاوہ کوئی مخصوص نوافل، اس کے علاوہ کوئی مخصوص نماز کے اندر کوئی مخصوص صورتوں کو پڑھنا نہیں۔ اوابین کی نماز ہے، اوابین کی نماز کی نیت سے پڑھیں گے ہو جائے گا۔ اس رات کے جاگنے کے بعد ایک عام متن لوگ 15ویں شعبان کے روزے کی بات کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان کا روزہ، 15ویں شعبان کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15۔ ویسے پوری شعبان کے روزے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے کہ پورے شعبان کے روزے رکھو، 29، 28 اور 29 کو چھوڑ کر، کیونکہ 28 اور 29 کے بعد میں جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے یہ جو پورا مہینہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس روزے رکھنے کی وجہ سے جو ضعف اور کمزوری ہے رمضان کے مہینے میں، اس کے اندر وہ 2 دن کے گیپ کی وجہ سے جو ہے قوت پیدا ہو جاوے، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 29 اور 28 اور 29 کا روزہ مت رکھو، پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھو، اس کی فضیلت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 15ویں، 13ویں، 14 اور 15ویں ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ تو شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی نے اس روزے کو رکھا ہے، تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کا روزہ۔ اگر کوئی آدمی ہر مہینے رکھتا ہے اور ایام 20 کی نیت سے 13، 14 اور 15 اس روزے کو رکھ لیا تو فضیلت کے اعتبار سے خالی نہیں، ثواب مل جائے گا، لیکن ایک نئی چیز دین کے اندر داخل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگو، یہ عبادت کی جو رات ہے ہمارے سامنے آنے والی ہے، یعنی 1-2 دن کے اندر، تو اس رات میں اپنے آپ کو، اپنے جو ہے ذات کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے کہ یہ جو ہماری زندگی کا جو رخ ہے، اب یہ میری زندگی کا رخ کیسے صحیح ہو جائے۔ میں ہر مرتبہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے تعلق جب اللہ کی ذات کے ساتھ میں جڑ جائیں گے، دنیاوی کام بھی آسان ہو جائیں گے اور جو ہے دین کے کام بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، کہ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ میں جوڑنا۔ ابھی یہ پورے جو ہے ایک عام طور پر، عمومی طور پر ایک محنت ہو رہی ہے ایک مجمع کو جمع کرنے کی،
ایک اجتماع کے عنوان پر لوگوں کو جو ہے جمع کرنے کی، کہ جس میں دین کی بات کو سمجھایا جاوے، دین کی فکروں کو سمجھایا جاوے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت کو لے کر چھوڑ کر گئے تھے امت کو، آج امت جو ہے اس محنت کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ جس دین کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈال کر گئے تھے، اس دین کو امت نے آج چھوڑ دیا۔ اس لیے امت جو ہے چاروں طرف سے پریشان ہے۔ تو پریشانی کا حل اور پریشانی کا علاج یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر اپنے آپ کو ڈالے گا، زندگی کے اندر واقعتاً چین، سکون اور اطمینان آئے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان یہ کیسے آیا؟ ان کی زندگی میں دین نہیں تھا، وہ لوگ اندھیرے میں جی رہے تھے، بت پرستی میں جی رہے تھے، 360 کی پوجا میں جی رہے تھے۔ لیکن جب زندگی کے اندر اللہ کے احکام آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے 100% زندگی کے اندر آئے، تو پھر زندگی جو ہے یعنی اندھیرے سے روشنی کی طرف چلی گئی۔ سراسر دین زندگی کے اندر 100% داخل کیا، ان کی زندگی کے اندر دین کو اول درجے پر رکھا، کہ دین میری زندگی کے اندر جو ہے دین مٹ جاوے یہ نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے یہ ہمارے گھروں سے نکل رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کی شروعات توڑنے کی ہمارے گھروں سے ہو رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کے نئے نئے طریقے ہمارے گھروں سے شروعات ہو رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے کہ میں دین پر ہوں، میں نمازی ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ 5 وقت کی نماز اور یہ تمہاری تسبیح اور یہ تمہارا جو ہے راتوں کا اٹھنا، یہ مانگنا، یہ تو اللہ کے یہاں پر مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو نمازی بنانا پڑے گا، کہ میں نمازی بنوں، میں عبادت گزار بنوں، اور میرے ساتھ میں میری فیملی ہے، فیملی میں میرے بچے ہیں، میری بیوی ہیں، ان کو دیندار بنانے کی فکر کرنا۔ عامتاً جو ہے یہ حالات دیکھے جاتے ہیں، مردوں کے اندر دینداری کی بیداری کم ہے، عورتیں اس سے کہیں زیادہ بے دین ہیں، اور عورتیں جب بے دین ہیں ان کے آنے والی نسلیں اس سے بھی کہیں زیادہ بے دین ہیں۔ اب جب بے دینی کے یہ ماحول چلتے رہیں گے تو ایک نسل کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری نسل، وہ ایمان کے بھی خطرے ہیں ان کے۔ اس لیے اپنی ذات سے خود پہلے دین پر چلے، خود دیندار بنے اور لوگوں کو دیندار بنانے کی فکر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس محنت پر چھوڑ کر گئے۔ آج یہ محنت میں میرا کتنا حصہ لگ رہا ہے، میں اپنے آپ کو کتنا تھکاتا ہوں کہ یہ نبی والی محنت جو مجھے دے کے مجھے اس کا ذمہ دار بنا کر گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی فیملی پہ کیا محنت کی، میں نے اپنی عورت کو کتنا دیندار بنایا۔ عورتوں کی صرف دینداری یہ نہیں ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیں، بلکہ عورتوں کی دینداری یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ میں جڑ جاوے، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اس لیے جو ہے یہ محنت کی فضائیں بنائی جاتی ہے، مسجد اور جماعت کے عنوان پر لوگوں کو جوڑا جاتا ہے، فکروں کے اعتبار سے لوگوں کے گھروں پر پہنچا جاتا ہے کہ بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، اور نبی کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ایک اگر بگڑا ہوا انسان ہے تو اس کی جو ہے سمجھ بوجھ کی فکر ہمیں کرنی پڑے گی، ورنہ یہ بے دینی کی آگ آج جس کو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے گھر میں آگ نہیں لگی ہے، وہ تو دوسرے کے گھر میں لگی ہے، اگر اس کو بجھانے کی فکر نہیں کی گئی تو وہ تیرے گھر کو بھی جلائے گی۔ ہاں، یہ بے دینی کا ماحول ہمیں بھی جلائے گا۔ کل میں ایک بچے کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا رات کو ملاقات میں،
بیٹھا ہے، کچھ بول ہی نہیں رہا ہے، کچھ بول ہی نہیں رہا ہے. اس کو اتنا پوچھا تجھے کیا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کیا تیرا مسئلہ ہے، تو بول، اس کو سولو کریں گے. بس بولے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا ہے، میرا عبادت کو دل نہیں چاہتا ہے. گھر کے اندر کا حال دیکھا، بے دینی کا ماحول ہے، باپ بھی بے دین ہے، باپ بے نمازی ہے، ماں بے نمازی ہے، تو پھر اس کے اثرات کیسے ہوں گے؟ گھروں کے اوپر کیا پڑیں گے؟ اس کے اثرات یہی پڑیں گے کہ جو ہے اولاد کی زندگی سے آہستہ آہستہ دین نکلتے جائے گا، نمازوں کا شوق ختم ہو جائے گا، عبادات کی لذتیں ختم ہو جائے گی. اس لیے آج عامتاً جو ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نماز میں جی نہیں لگتا، ذکر میں دل نہیں لگتا ہے. کیوں نہیں لگتا ہے؟ جو ہم نے ماحول، جس ماحول کو بنایا ہے، اپنے گھروں کے ماحول، اپنی دکان اور کاروبار کے ماحول پورے بے دینی کے ماحول ہے. اگر وہ جگہوں پر، ہمارے گھروں پر اور ہماری کاروبار وغیرہ، اس کے اندر دینداری کو داخل کریں گے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کریں گے، تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. گھروں میں بھی دینداری آئے گی، دکانوں میں بھی دینداری آئے گی. ورکرز جو ہے ایماندار بنیں گے، گھر والی ایماندار بنے گی، اولاد کے اندر ایمانداری آئے گی، اولاد کے اندر دینداری آئے گی. اس لیے جو ہے یہ ابھی ایک اجتماع کا عنوان ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضائیں بنا رہے ہیں، ہے نا. تو یہ 24-25 کو کل سے جو ہے ہمارا اجتماع بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. تو ہمارا ہر ساتھی اس کی فکر کرے کہ انشاءاللہ میں خود بھی پہنچوں گا، اور میرے ساتھ میں ملنے جلنے والے ہیں ان سارے لوگوں کی تشکیل کر کے ان کو میں وہ اجتماع گاہ میں پہنچاؤں گا. کیونکہ اجتماع گاہ میں پہنچیں گے تو ایک اللہ کی خصوصی رحمتیں اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہے نا. جہاں پر عبادتیں اور وہاں پر جو ہے فضیلت کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو وہ ایک ایسی روحانی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں اللہ والے، جن کی قربانیاں لگتی ہے دین کے اعتبار سے، فکروں کے اعتبار سے، وہ اگر کوئی بات ہمارے دل پر لگ گئی، یا ہم جس کی تشکیل کر کے اس کو ساتھ میں لے کے گئے اس کے دل کے اوپر لگ گئی، تو بتاؤ آپ کی زندگی کے اندر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چاند لگا دیں گے. اور جو آنے والا، جو دین کو سمجھ کر گیا، اس نماز پڑھنے والا بن گیا، عبادت کرنے والا بن گیا، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ میں جڑ گیا، تو ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور مرنے کے بعد اس کی عبادتوں کے ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. اس لیے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اجتماع گاہ میں سیٹرڈے اور سنڈے 2 دن یہ ہم اپنے کاروبار وغیرہ کی ترتیبوں کو آگے پیچھے کر کے ہم خود بھی پہنچیں گے اور دوسروں کو بھی لے کے پہنچیں گے. نیت کرو گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.